آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو 5 ایسے بدترین گناہوں کے بارے میں بتائیں گے کہ جن کے کرنے سے انسان تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا، حضرت وہ کون سے ایسے بدترین گناہ ہیں کہ جو انسان کے رزق کو ختم کر دیتے ہیں، اور یہ گناہ انسان کو دنیا و آخرت میں اس طرح ذلیل کرتے ہیں کہ انسان کا دنیا اور آخرت میں کوئی مددگار باقی نہیں رہتا۔ یہ سن کر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، 5 گناہ ایسے ہیں جن کے کرنے پر انسان دنیا و آخرت میں برباد ہو جاتا ہے۔ 5 گناہ ایسے خطرناک گناہ ہیں جن کے کرنے پر انسان دنیا میں بھی ذلیل اور آخرت میں بھی ذلیل، دنیا میں بھی برباد اور آخرت میں بھی برباد ہو جاتا ہے۔ 5 گناہ کرنے والا شخص دنیا میں بے سکون رہ جاتا ہے، بے آرام رہ جاتا ہے، دنیا میں سکون کا جنازہ نکل جاتا ہے، مشکلات عروج پر آ جاتی ہیں۔ یہ 5 گناہ بہت خطرناک گناہ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کا خاص کرم باقی رہے، اگر تم چاہتے ہو رزق کی فراوانی ہو، کامیابی تمہارے قدم چومے، خوشحالی تمہارے قدم چومے، تو خدا را ان 5 گناہوں سے بچ کے رہنا۔ یہ خطرناک 5 گناہ کبھی مت کرنا۔ پوچھا گیا، حضرت وہ 5 گناہ کون سے ہیں؟ وہ 5 خطرناک گناہ کون سے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پہلا گناہ تو سود کھانا ہے، پہلا گناہ سود کا کاروبار کرنا ہے۔ فرمایا، سود خور انسان دنیا میں بھی ذلیل اور آخرت میں بھی ذلیل، سود خور انسان دنیا میں بھی تباہ و برباد، آخرت میں بھی تباہ و برباد۔ سود خور انسان کو کبھی بھی عزت نہیں ملتی، کبھی بھی سکون کی نیند نہیں سوتا۔ سود خور انسان جو دوسروں کو ٹینشن میں مبتلا رکھتا ہے، خود بھی ہر گھڑی، ہر وقت، ہر لمحے ٹینشن میں رہتا ہے۔ طرح طرح کی پریشانیاں اسے گھیر لیتی ہیں، ہر طرح کی مصیبتیں اسے گھیر لیتی ہیں۔ فرمایا، قیامت کے دن سود خور انسان ایسے اٹھیں گے کہ ان کے چہرے مسل کر دیے جائیں گے۔ ایک سود خور انسان سیڑھی سے گرا، منہ کے بل گرا اور مر گیا۔ بیٹا کئی روز تک باپ کا غم مناتا رہا۔ ایک رات بیٹے نے باپ کو خواب میں دیکھا، دیکھ کر پوچھا، ابا تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ سود خور ابا نے کہا، نہ پوچھ بیٹے، سیڑھی سے نیچے گرا تھا، بجائے زمین پر گرنے کے سیدھا جہنم میں گر گیا۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں ایک نیا مکان خرید رہا تھا، مکان کی تلاش میں تھا کہ اتنے میں ایک سود خور میرے پاس آیا، کہنے لگا، یہ مکان خرید لو، عمدہ مکان ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے، اچھا مکان ہے، میں آپ کا ہمسایہ ہوں، اسی محلے کا رہنے والا ہوں، آپ کا پڑوسی بن جاؤں گا۔ سود خور انسان مجھے کہنے لگا، میں آپ کا ہمسایہ بن جاؤں گا، اسی محلے کا رہنے والا ہوں، یہ مکان بڑا ہی عمدہ ہے، اس میں کوئی عیب نہیں۔ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ او نادان، تو کہتا ہے اس میں کوئی عیب نہیں ہے، مجھے تو سارے کے سارے میں عیب دکھ رہا ہے۔ اس نے کہا، حضرت وہ کیسے؟ تو آپ نے فرمایا، اس سے بڑا عیب کیا ہوگا؟ تو میرا پڑوسی ہوگا۔ اس سے بڑا اور عیب کیا ہوگا کہ ایک سود خور میرا پڑوسی ہوگا، اور جہاں تجھ جیسا پڑوسی ہو وہ مکان مفت میں بھی ملے تو بھی مہنگا ہے۔ خدا را اگر دنیا اور آخرت میں عزت چاہتے ہو، دنیا اور آخرت میں مکان چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو خوشحالی تمہارے ساتھ رہے، رزق کی فراوانی ہو، اگر تم چاہتے ہو کامیابی تمہارے قدم چومے، تو سود کبھی نہ کھانا، سود کا کاروبار کبھی نہ کرنا۔ فرمایا، دوسرا گناہ کسی نیک عورت پر تہمت لگانا، کسی نیک متقی پرہیزگار عورت پر تہمت لگانا ہے۔ فرمایا، کسی عورت پر تہمت نہ لگانا۔ فرمایا، کسی کی بیٹی پر تہمت نہ لگایا کرو، اس سے پہلے تیری بیٹی پر تہمت لگا دی جائے۔ میرا اللہ فرماتا ہے، جو شخص کسی عورت پر تہمت لگاتا ہے، جو کسی نیک عورت پر تہمت لگاتا ہے، حالانکہ وہ اچھی ہے، نیک متقی پرہیزگار ہے، نماز پڑھتی ہے، روزے رکھتی ہے، وہ اچھی ہے، تو جو شخص کسی اچھی عورت پر تہمت لگاتا ہے وہ دنیا اور آخرت میں ذلیل و خوار ہو جاتا ہے۔ اگر تم کسی کی بیٹی سے نکاح نہیں کر سکتے
تو نہ کرو، کوئی بات نہیں، خدا را کسی کی بیٹی پر تہمت مت لگانا۔ ہائے وہ بوڑھا باپ جو اپنی بوڑھی کمر پر بوریاں لاد لاد کر رات محنت کرتا ہے، دن رات ٹائم لگا کر محنت مزدوری کر کے بوڑھی کمر پر بوریاں لاد کر اس نے اپنی بیٹی کو جوان کیا، اس کو پڑھایا لکھایا۔ آج جب اس کی بیٹی جوان ہوئی تو محلے کے لوگوں نے، محلے کے جوانوں نے اس کی غریب بیٹی کو قبول ہی نہیں کیا، بلکہ تہمت لگا کر اسے ٹھکرا دیا۔ شادی کرنا گوارا نہ کیا، نکاح نہ کیا، اس لیے کہ ان کے پاس جہیز نہیں ہے، تم نے نکاح نہ کیا۔ دوسرا، تم نے تہمت لگائی۔ فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا اور آخرت میں اچھا مقام ملے، خوشحالی ملے، تو کسی نیک عورت پر تہمت نہ لگانا۔ تیسرا گناہ، کسی کا مال ہڑپ کر جانا، خاص طور پر یتیموں کا مال ہڑپ کر جانا۔ تیسرا گناہ، کسی کا مال ہڑپ کر جانا، خاص طور پر یتیموں کا مال ہڑپ کر جانا۔ یتیموں کے سروں پر شفقت برا ہاتھ رکھو، یتیموں کے سروں پر رحمت برا ہاتھ رکھو، کیونکہ جب کبھی آپ مر جائیں تو آپ کی اولاد کے سر پر کوئی شفقت والا ہاتھ رکھنے والا ہو۔ فرمایا چوتھا گناہ، اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک سمجھنا ایک ایسا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے ہر گناہ معاف فرما دے، چھوٹے بڑے گناہ معاف فرما دے، لیکن یہ شرک والا گناہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو معاف نہیں کرے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پانچواں گناہ خطرناک گناہ، اہم گناہ دل کے کانوں سے سنیے گا۔ پانچواں گناہ کسی کے اوپر جادو کرنا، جادوگر شخص کے گھر کا کھانا حرام، اس کے گھر کا پانی حرام، اس کے گھر کا دودھ حرام، اس کے گھر کا نمک حرام، اس کے گھر کی ہر چیز حرام۔ جو شخص کسی کے اوپر جادو کرتا ہے، جو شخص کسی کو ذلیل کرنے کے لیے، کسی کو رسوا کرنے کے لیے، کسی کو ٹینشن دینے کے لیے، کسی کو تکلیف دینے کے لیے جو شخص کسی کے اوپر جادو کرتا ہے، تکلیف ایک ایسی چیز ہے کہ گھومتی ہوئی پھر پھراتی ہوئی آخر کار اس بندے تک آن پہنچتی ہے جہاں سے یہ گئی تھی۔ جادوگر انسان ایسا سمجھے کہ وہ دائرہ اسلام سے نکل گیا ہے۔ خدا را یہ خطرناک گناہ کبھی نہ کرنا۔ فرمایا یہ 5 گناہ ایسے گناہ ہیں جن کو کرنے پر اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوتا ہے۔ فرمایا چاہتے ہو اللہ کا کرم تم پر برقرار رہے، اللہ کا خاص کرم تم پر ہر وقت برقرار رہے، تو یہ گناہ کبھی نہ کرنا، کیونکہ ان گناہوں سے پرہیز کرنا، بچے رہنا۔ انشاءاللہ تمہیں دنیا میں بھی عزت ملے گی، مقام ملے گا، اور دنیا میں بھی مرتبہ ملے گا اور آخرت میں بھی۔ رزق میں خوشحالی ہوگی، فراوانی ہوگی، کامیابی تمہارے قدم چومے گی، اور تمہاری آخرت بھی سنور جائے گی۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔